وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ فقلنا لا. قال فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا أهدي لنا حيث فقال أرنيه فلقد أصبحت صائما فأكل. رواه مسلم. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ہیں، یہ حدیث انہی سے مروی ہے۔ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے یہاں آئے۔ ظاہر سی بات ہے آئے، اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسرے کے ہاں باری تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ حقوق ہیں، بندوں کے حقوق۔ بندوں کے حقوق یہ ہیں، اللہ کے نبی نے اسے سفر میں، حضر میں، یہاں تک کہ جنگ میں بھی اس چیز کو برتا ہے۔ جی ہاں، اگر کسی بیوی کے ساتھ آپ کی باری اگر آئی ہے تو آپ یہ نہیں گھر چھوڑ کر کے اور آپ چلے گئے، نہیں، اس بیوی کو اپنے ساتھ لے کر کے آپ سفر پہ نکلے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، آج ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں اس حق میں حق تلفی کر جاتے ہیں، جو خاص طور سے بیویوں کے جو حقوق ہیں، ان حقوق میں ہم لوگ یعنی مکمل نہیں ہم کرنے کے اہل اپنے آپ کو پاتے ہیں۔ حالات اور ظروف بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، اسی لیے قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَأَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُم مِّن وِجْدِكُمْ۔ شیخ عبد القیوم رحمانی رحمہ اللہ، ہو سکتا آپ لوگوں نے نام سنا ہے، بہت بزرگ عالم تھے، ضلع سدھارتھ نگر کے۔ قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر وہ بیان کرتے تھے کہ جہاں رہو ڈوریائے رہو۔ ڈوریائے رہو ہمارے ہاں یعنی دیہات میں کہا جاتا ہے، جسے بکری اس کے گلے میں ڈوری باندھتے ہیں کہ جب جاؤ تو اس کو جہاں لے کر کے جاؤ، اس لیے اگر چھوڑ دو گے تو آپ اس کا حق ادا نہ کر پاؤ گے، یا ہو سکتا ہے وہ کہیں جو ہے بچھڑ جائے۔ تو معنی یہ تھا جو ہے۔ جی ہاں، آج ہمارے ہاں دیکھیں نا، بہت سارے لوگ ہیں جو بیچارے کہیں باہر چلے گئے، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال، نہیں، یہ جواب دینا پڑے گا، یہ اس کے حقوق ہیں۔ اس حقوق کے حوالے سے آدمی کو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ہاں آپ کی باری تھی، اور سوچئے کہ مرض الموت میں، جس مرض میں آپ کی وفات ہوئی ہے، آپ کسی اور کے ہاں تھے، کسی اور کے ہاں آپ کی باری تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ کہتے تھے این اکون غدن، این اکون غدن، کہ میں کل کہاں ہوں گا، یعنی میری باری کل کہاں ہوگی۔ اور آپ کی جو مراد تھی کہ عائشہ کے ہاں جو ہے، تو صحابیات پہچان سمجھ گئیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کیا ہے، تو انہوں نے اجازت دے دی جو ہے کہ آپ جو ہے یعنی اپنی تنازل اختیار، کمپرومائز کر لیا کہ نہیں، اب آپ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ چلے جائیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری بیوی کہ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور وہاں سے آپ آئے تھے۔ بھلے کسی کے ہاں باری رہتی تھی تو آپ وہاں رہتے، پھر بھی آپ دوسری اور بیویوں کے ہاں آپ ان کے گھر چلے جاتے تھے حال چال دریافت کرنے کے لیے جو ہے۔ جی، تو کہہ رہے ہیں کہ فقال هل عندکم شیء، اب گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ کیا کچھ ہے گھر میں۔ دیکھو، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ روایتیں ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ مہینوں گزر جاتے کبھی چولہا نہیں جلتا تھا، مہینوں گزر جاتے تھے چولہا نہیں جلتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ گوشت اور سالن اور روٹی، یہ کبھی کبھی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث ہے کہ آپ نے مہینوں گزر گئے یعنی جو کی روٹی آپ کو نصیب نہیں ہوئی۔ اور صحابہ کرام کی حالات بھی اسی نوعیت کے تھے، جو کہ وہی بیچارے اسودان یعنی کھجور اور پانی پر ان کا گزارا ہوتا تھا۔ اس وقت قرآن کریم کی آیت کیا نازل ہوئی تھی؟ جی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ تم قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ سوچئے کہ اس وقت کی جو نعمت کیا تھی، وہی کھجور اور وہ پانی، ان نعمتوں کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے۔ اور آج ہمارے ہاں
روزانہ مرغی، روزانہ جو ہے مٹن اور کیا کچھ مچھلیاں، اور پھر کھانے میں انواع و اقسام اور شیرینی اور کیا کچھ نہیں ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی ہمیں خوف نہیں ہے کہ ہمیں اس کا جواب بھی دینا ہے. ہاں، تو بہرحال ان کو احساس تھا جو ہے کہ، اور اس پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی تھی کہ ان نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. جو تو اللہ علیہ وسلم گئے، پوچھا، جانتے تھے کہ بھائی یہ گھر کیا ہے، کچھ ہے؟ ہاں، کہتی ہیں لا، کچھ بھی نہیں ہے. شیئن، کچھ کے معنی یہی ہے، کچھ بھی، یعنی کھانے سے متعلق. ظاہر سی بات ہے، بھوک جب آدمی جس اس میں رہتا ہے اس اعتبار سے چیزوں کا تقاضا کرتا ہے. پیاس لگی تو انسان پینے کی کوئی چیز چاہتا ہے، کھانے کا کوئی موقع رہتا تو انسان سوال، بھائی کچھ ہے کھانے پینے کے لیے؟ ہاں، تو کہتی ہیں کہ لا. قال فإني إذا صائم، چلو ٹھیک ہے، اب میں روزے سے ہوں. کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے. ظاہر بات یہ آمد رہی ہوگی، وہ صبح صبح کی آمد تھی اللہ علیہ وسلم کی. صبح صبح پہنچے اور کہا کچھ ہے کھانے کے لیے؟ کہا نہیں. کہا ٹھیک ہے، چلو کوئی بات نہیں ہے، میں روزے سے ہوں. ثم أتانا يوما آخر، پھر ایک اور دن ہمارے یہاں آئے. کیا مانا یہاں پر؟ یہ کون سا روزہ تھا؟ یہ نفلی روزہ تھا. آپ نے رات سے نیت نہیں کی تھی کہ آج ہم کو نفلی روزہ رہنا ہے. حتیٰ عائشہ کے یہاں گئے، کچھ مانگا کھانے کے لیے، بھی کچھ ہے؟ کہنے لگے کہ نہیں ہے. کہنے لگے کہ میں روزے سے ہوں، جو ہے یعنی روزے کی نیت کر لی. تو نفلی روزے کے لیے رات سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے. اگر آپ کہیں سفر پہ ہو یا کہیں ہو، ہاں، اور نہیں ناشتہ، سے کبھی ہوتا ہے ایسا کہ چلو آدمی کبھی تھکا رہا اور سو گیا، اٹھا کب؟ 12 بجے اٹھا. اب کہہ رہا ہے یار ابھی تو 5-6 گھنٹے اور باقی ہیں، چلو روزے کی نیت ہی کر لیتے ہیں. 5 گھنٹے تو گزار لیے سو کر کے، اور 5 گھنٹے اب باقی ہیں، تو اب لاؤ روزے ہی رکھ لیتے ہیں. رکھ سکتا ہے آدمی. یا کبھی کہیں اسے سفر پہ چلا گیا، کچھ کہیں ملا ہی نہیں کچھ راستے میں، چلو ٹھیک ہے، حالانکہ سفر میں فرض روزے کی بھی معافی ہے. ہاں، تو اس نے یہ کہہ دیا کہ نہیں بھائی ہم روزے سے ہیں. یا روزے کی نیت کر لی تو اس کا روزہ صحیح ہوگا. فرض روزے کے لیے رات کی نیت فرض ہے، اور نفلی روزے کے لیے رات میں روزے کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے. جس وقت بھی آدمی ان شرطوں پر کچھ کھایا پیا نہ ہو اور اس نے نیت کر لی ہو تو اس کا روزہ درست ہوگا. تو پھر دوسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں آئے تو ہم نے کہا کہ اہدی لنا حیث، کہ ہمارے یہاں کچھ حیث یعنی گوشت اور کچھ روٹی، اس کو ہمارے یہاں ملیدہ کہہ سکتے ہیں، یا حلیم، آج کل شاید اس کو حلیم کہتے ہیں. گوشت اور روٹی وغیرہ توڑ کر کے بنایا جاتا ہے. کچھ میں جو کھجوریں وغیرہ بھی ملا دی جاتی. تو کہہ رہے کسی کے یہاں سے ہدیہ آیا. کہہ رہے ہیں فقال، اللہ خبر ملی کہ یہ آیا ہے ہدیہ. کہا ارینی، دکھاؤ. فلقد اصبحت صائما، میں تو صبح سے روزے سے تھا. فاکل، اللہ کے نبی نے کھا لیا. آپ صبح سے روزے سے تھے، لیکن جب کہا گیا کہ بھئی کچھ آیا ہے، ہاں کھانے کی کوئی چیز آئی ہدیے میں، اللہ کے نبی کو دکھایا گیا، للچا گئے تو آپ نے روزہ توڑ دیا. تو نفلی روزے اگر آپ نے رکھنے کی نیت کی ہے، ہاں، اور کوئی حالت کوئی ظروف اگر آ گئے تو آپ نفلی روزے کو توڑ بھی سکتے ہو. آپ گنہگار نہیں ہوگے، آپ کو اس پر گناہ نہیں ہوگا. البتہ یہ ہے کہ آپ کو اس کا ثواب نہیں ملے گا. اور ایسا بھی نہ کوئی سمجھے کہ نہیں آپ نے نیت کی تھی اب توڑ دیا ہے تو اب آپ اس کی قضا کرو دوبارہ. نہیں، نفلی روزے کی قضا نہیں ہے. البتہ وہ نفلی عبادات اور بندگیاں جس پر آدمی کی مداومت ہو، یعنی ہمیشہ برتتا رہا ہو کہ بھئی پیر اور جمعرات کی روزے ہمیشہ آدمی رکھتا رہا ہو، لیکن کبھی ایسا ہو گیا کہ اس کو یاد نہیں رہا اور وہ پیر گزر گیا. اور منگل کو، تو منگل کے دن کا روزہ پیر کی نیت سے وہ رکھ لے گا تو اس کو ثواب ملے گا. یعنی جس عبادت کو آدمی مداومت برتتا ہے، جیسے ایک آدمی نے نیت کر لی یا اس کے عادات میں سے ہے کہ صلاۃ الضحیٰ وہ پڑھتا ہے، یعنی چاشت کی نماز، اشراق کی نماز وہ پڑھتا ہے ہمیشہ. اس کی نیت ہے، ہاں، اس کی نیت ہے کہ چاشت کی نماز وہ پڑھتا ہی پڑھتا ہے. اب ایک دن کسی وجہ سے وہ نہیں پڑھ سکا، سو گیا، فجر کی نماز پڑھ کر کے وہ سو گیا.
اب اٹھا کب؟ اب اٹھا وہ ظہر کے وقت یعنی زوال کے وقت اٹھا، تو اب کیا کرے گا وہ؟ جی ہاں، اس وقت اگر وہ پڑھنا چاہے تو اس کی نیت سے اس وقت وہ ادا کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس عبادت کو اس نے اپنے لیے لازم رکھا ہوا۔ اللہ کے وسلم کی حدیث کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عبادت وہ ہے جس پر آدمی یا جس پر بندہ مداومت کرتا ہے، بھلے چھوٹی سی عبادت کیوں نہ ہو جائے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے وسلم نے کہا کہ بھئی دکھاؤ کیا آیا ہے، دکھایا گیا۔ آپ نے کہا کہ میں تو روزے سے تھا، فاکلا، آپ نے کھایا یعنی اپنا روزہ توڑ دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ آدمی نفلی روزے کو توڑ سکتا ہے اور اس پر کوئی قباحت نہیں ہے۔